الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم الحمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بحق و حساب و سلام. اللہ کریم کے حضور دعائے رب ذوالجلال تواڈی میری سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اس بابرکت مقدس بزم میں صدقے اللہ کریم کی جملہ بیمارانہ شفا کاملہ تمام مرحومین مسلمانان درجات بلندی بالخصوص حضرت اللہ محسن اہل سنت حافظ عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ السلام. اللہ کریم انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے. انہوں نے قبر کا موقع نور فرمائے. خالق کائنات انہوں نے علمی فکری روحانی خدمات اپنے حضور شرف رفولیت عطا فرما کے خالق یم یزل اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. اس حسین بزم میں صدقے اللہ کریم ہر بے اولاد ایک صالح علیہ اولاد ہر بے گناہ قیدی میں رہائی ہر مقروض کو قرض پر نجات ہر مسافر کو کی منزل پاکستان کا عزت و کامرانی امن و استحکام اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. خالق کی کائنات اس مسجد کے بانیان اللہ نے اس خوبصورت گھر کو تعمیر کرنے والے اور اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور جھکن والے اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے. حضرت علامہ سجادہ قمر صاحب نے خالق کی کائنات دنیا کو بڑی وسط عطا فرمائے کہ توانوں آج دینا کرے جو اونچی سبحان اللہ کرنے توفیق. سبحان اللہ. بڑے ذوقدار کو تشریف فرماؤ. ڈھیر ساری خیر تشریف فرماؤ.
یقیناً جنیا بندیاں نے تسی ہن تک سنے انہاں دی تھکاوٹ نہیں تسی میرے کھاتے پا رہے تے ہن تھکی تھکی سبحان اللہ نے جو تک پتہ لگا بھی اسی فیصلے ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھوڑا جا ہوئی ایک باری پھر رکھو اللہ پاک پانو آباد و شاد رکھے اس کا برکت نال ہمیشہ سرفراز رکھے خوشی ہوئی تو اٹھے پینڈ دے سب کو چنگے ہومن کی وجہ یہ بھی ہے کہ جتے کوئی درویش 56 سال حضور دین کی خدمت کرے یہ دا مطلب ہے پینڈ کرے پہنچ چکے اور اس کو ورنہ دے ماشاءاللہ سارے سنی عوام سارے لائن کرے اجے امام و خطیب کتاباں اپنی چار جو حجرے میں اجے پوریاں رکھیاں نہیں ہوندیاں تے نال ہی آندے نے جناب ہن تساں مہربانی کرو تے تساں کوئی اور مسجد جاؤ لیکن تساں بہت چنگے لوگ ہو میرا دل کرتا ہے کہ تساں سبحان اللہ نام ہی آکھو تے فردن فردن تہاڈا شکر کردا ویسے عموماً اکیلا کدے کدے کردا ہوں کہ جیڑا بندہ حضور دی محفل وچ منہ لمکا کے پوے یا منہ سجا کے پوے او دے کول کدے کدے چھ مسلمان سندا ہوں اج میرا دل ہے تواڈے کولوں بھی نہ سنا سبحان اللہ اج تواڈے کول پنجواں سن لے کی خیال ہے اللہ سبحان اللہ اللہ کو سلامت رکھے اس کا برکت نال آباد رکھے اور اس درویش نے نصف صدی حضور کا دین نسل در نسل بخشیا اللہ پاک انہوں نے اپنے محبوب دے قرب نصیب فرمائے اور سرکار کا دامن شفاعت نصیب فرمائے گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں مومن کائنات کا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جدی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں جاری کر دیا سبحان اللہ اس کو بھی اولیاء کو یاد رکھنا سبحان اللہ 1400 سال مومن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہے یہ ہوں مومن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن سے لینے جاتا ہے وصول کرتا ہے یا راہ کھیڑے لگ کے اپنا وہ کامیابی کامرانی کا ساتھی ہوا دے رحمتہ دا رخ اللہ دیا رحمتہ دا رخ مومن والے عزتہ مومن دیا امیدوار عظمتہ مومن دے راہ وچ کھڑیاں اللہ دا قرب مومن دا طلبگار برکتہ راحتہ اطمینان سکون ہر شے ہے یہ مومن اس نعمت کو چھوڑ کے وہ مال دولت جائیداد پیسہ اقتدار ہوس وہ ان چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں ساری منزل یہ ہے ہی نہیں مومن کی منزل دولت مال اقتدار نہیں صرف کملی والے دا پیار ہے بیمار بندہ ہوگی سبحان اللہ کے باقی پڑھائی ماری رکھو مومن کی منزل اللہ کے محبوب دا پیار ہے جیڑا اللہ کے محبوب نال پیار کرے جائیداد دولت اس چکر نہ پوے وہ ہر شہر سے قدم خود بخود آنڈی آج تساں ویکھو ایک درویش نال ایک فقیر خدا مست نال تساں پیار محبت کا اظہار کیتا کہ انہاں دے پردہ کرن تو بعد تے لوگ اکھاں بدل جاندے تواڈے لئی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہاں اپنی نسل کو الحمدللہ اصلی سے دینی تعلیم کو مالا مال کر کے صاحبزادہ قمر کو تواڈے مسلے تے کھڑا کیتا یہ انہاں دی عظمت ہے کہ انہاں اپنے بچیاں کو اصلی اور دینی تعلیم نال آشنا کیتا تے تواڈی عظمت ہے عالم ماشاءاللہ کہ تساں بزرگاں دی قبر کو کنڈ نہیں کیتی کہ نویں چسکے چاہیے تساں بھی آکھیا جنہاں دے بڑے ساڈی دین سانو دین اپنایا ہے اساں انہاں دے نکے نال پیار کر کے آکھاں گے بزرگاں دی تربیت تے
انہوں نے تعلیم کا اثر بھولے نہیں ہے، موجود ہے۔ اس واسطے چنگیاں کا یہی خطیرہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اکھ بند کرنے تو بعد انہوں نے نسلوں سے پیار کریں۔ مومن کی زندگی کا کامیاب اور کامران اور حسین طریقہ ہے کہ وہ زندگی بھر رسول اللہ کے دین کا وفا کرے، پیار کرے۔ جدو دین کا مومن پیار کرتا ہے پھر اس دین کی برکت ہوتی ہے کہ وہ نسل کی دین نال جڑیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے معبود کا دین ہر مومن کو ایسی شاہکار کام کرنا چاہتا ہے، دنیا کے سسٹم کو روکتا نہیں۔ دین باقی معاملات کو منع نہیں کرتا، دین ایسا جامع دین ہے کہ اندر ساری دنیا کے تمام تر معاملات وسیع تصور نال موجود نہیں۔ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، سائنسدان بنو، تاجر بنو، بزنس مین بنو، وکیل ہو، جج ہو، جس شعبے نال تعلق ہوئے، لیکن دین تہاڈی تربیت وچ شامل ہو، دین تہاڈے مزاج وچ شامل ہو، پھر دنیا دے جس شعبے وچ جاؤ گے عزت، عظمت، کامرانی تہاڈی منتظر ہوگی۔ سارے معاشرے اندر کچھ لوگوں نے ایسی تقسیم کی کہ انہوں کا خیال ہے کہ شاید شدت پسندی، جہالت، وحشت، بربریت، نفرت کا تعلق انہوں نے اپنی گھٹیا حرکات نال دین نال جوڑن کی کوشش کی ہے۔ دین کے بڑا دین کامل تے دین ہے اکمال والے، یہ نال جوڑ کے تو دیکھو، یہ نال پیار کر کے تو دیکھو، دنیا کا کیڑا شعبہ ہے جنہیں اگر دین رہنمائی نہیں کر رہے، اگر وہ بندہ اپنی تاریخ کی جاہل ہے تو اپنا قصور ہے۔ دین کے حکمرانی نہیں روکتا، لیکن حکمرانی عمر فاروق کے مزاج والی ہو گئے کہ دین محمدی کا پرچم اونچا، حکمرانی سندھی کے اکبر کے فخر والی ہو گئے کہ دین کا پرچم اونچا، حکمرانی عثمان غنی مولا کائنات حیدر کرار کی عظمت خلیفہ کی شجاعت والی ہوئے کہ دین کا پرچم اونچا ہوتا ہے، جرنیلی خالد بن ولید والی ہوئے، غازی عباس والی وفا اور قوت ہوئے کہ دین کے ہمیشہ کائنات عالم کے چھان لیا ہے، دین کے کائنات عالم کے اپنی عظمت کے جھنڈے کے ڈر۔ اس واسطے نبی کائنات علیہ السلام سے پیارے غلاموں، عالم کی دین کامل کی برکات کا تصور یہی ہے کہ ساڈے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ جیڑا بندہ کامیابی اور کامرانی کا متمنی تے خواہش مند تے طلبگار ہے، وہ لیے یک لقاتی جنڈا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی غلامی کا پٹا گل وچ پا لوے۔ اللہ کی رحمت کا اس بندے وال ہمیشہ ہمیشہ کہ جدو مصطفیٰ کریم کی غلامی کے ناز کو فخر کرا گے، پھر ساڑھے ماحول کے اندر لڑنے دے انگریز محمد کی آنٹیاں دی اولاد تے سیکولر لیبرل جڑے ماحول کو برباد کرنے والے نے پھر انہاں دا داؤ پیچ نہیں چلن گے، پھر ہر گھر کے اندر محمد عربی کے درود و سلام دے لفظ میں سلام جڑے سنیان جنہاں آل اللہ نام تہاڈا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، انہاں اپنی ذات کو پروموٹ نہیں کیتا، جڑا پیر تے جڑا صوفی تے درویش تے مولوی اپنی ذات تک معلوم رہتا ہے، وہ اپنی زندگی وچ اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھا ہے۔ تے جڑا زندگی اندر رسول اللہ کی عزت تے عظمت کا ہوکا دے دے تے اپنی جلوت خلوت کو مصطفیٰ کریم کے درود و سلام نال جوڑ دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ پھر قدرت کو مرن نہیں دیتی، پھر انہوں نے قبرہ بھی لوگوں کے دلوں تے حکومت کر دیا نے۔ سانوں سے وظیفہ امام نے مصطفیٰ جان رحمت دیا، نظم عادت درود و سلام دیا پاکیزہ لوریاں نال اس خوبصورت مشن پر روانہ کیتا ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب سیاسی کو لے کے شیخ الاسلام قمر الدین سیاسی تک، شیخ الاسلام قمر الدین سیاسی کو لے کے تاجدار گولڈا تک، گولڈے کے پیر کو لے کے بریلی شریف کے غیرت مند بابے تک، بریلی شریف کو لے کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تک، اجمیر کے درویش کے بابے کو لے کے راوی کے کنڈے پہ بیٹھنے والے حضرت
ہجویری تک حضرت غوث العالمین تک اور ایک سلسلہ کربلا کی شاہسوار حسین ابن علی تک یزید کے غیرت کے دربار کھڑے ہو کے اندر تیار و سما یوم الى ارض الحرم خوبصورت میدان اور اپنی کہانی اور گنتا رسول اللہ کے دربار سنا فرمانے جگر جوش ہے امام علی مقام اور ایک کتاب کو پیر رکھ کے پوری تک قرآن ختم کرنے والے اس عظیم قاری قرآن مولا کائنات تک اس سارا نصب کو لے کے آؤ کامیابیاں کامرانیاں توڑیاں منتظر ہوگیاں دولت جائیداد مال اقتدار کا کرو عزت عظمت حفاظت جاتی ہو کہ محمد عربی کی عظمت کے غلامی کا جڑ دے جاؤ ہمیشہ عزت نسل در نسل کو علی منتظر ہو گئے ساڑھے بزرگاں کا ایک تصور ہے نبی کائنات کے پیارے کلاموں جس بزرگ کو مذکرہ کے تحسین پیش کرنے نہیں انہاں کی نصف صدی اس زندگی کی خوبصورت اور حسین محنت و کاوش کو سامنے رکھ کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہو یقیناً انہاں کی روح خوش ہوئے گی کیسے اپنی نسلن و نسلیے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دینے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم دے اور بولو تھوڑا جو ہو بولو پیروں میں فقیروں میں مولویوں میں صوفیوں میں جگتوں میں درویشوں میں زمینداروں میں اوہدے میں سب سے بڑی کاوش کوشش اخلاص میں محنت کے نیکی کے اوہدا سب سے بڑا تصور ہے کہ وہ لکھا میں چوے یا کروڑا میں جلوہ میں چوے یا خلوت کونو حسنین کا نانا جان بھی لوے پہچان بھی لوے ایک باری بولو پھر بولو دنیا میں کم قسم ہے عمران کے زمیناری کے نواز کے پیسے کامن والی دنیا کی کوشش ہوتی ہے لکھانے کروڑا لا دیئے مجمع پہچانے ہاتھ چھت پاکیاں کھیر دے رہے کہ دوسرا بیٹھ دے اور دنیا بیچاری ختم ہو گئی نہ دینا مالچی پن کر دیا کہ سانو تو اللہ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ جو جلوت خلوت حسنین پاک کے نام لا دے یہ میرے نبی جان ملے میرے پہچان ملے میرے کریمہ پاک سلام کے پیارے غلام و امام ہوگا رسول کے ذات کا ملے کوئی
عظمت نبوت کو بقا ملتی ہوئے کملی والے کی سنت شریعت کا پارا ملتا ہوئے خدا کا درس کے سبق مصطفیٰ جان رحمت بختے ہوئے پھر مدینے کا سلطان جان والے میرا تیرا غلام کے سلطان کے بیٹھے میری عزت کے حرمت دمارا پھر کیڑی گل صاحبزادہ صاحبزادہ رہ سکتا کہ حضور شیخ الاسلام قمرالدین سیالوی لین لے آ گئے ایک قسم رب دی پھر لجپال نبی خود بھی جلوہ کر ہو جاتے ہیں یا سج لیندے نے یا آ جاتے تھوڑا جہا ہو بھی بولو یہ تیرا میرا عقیدہ تے نظریہ فنکارا گلوکارا اداکارا والا نہیں ہے یہ عقیدہ تے نظریہ کملی والے دے پاک مقدس یاراں والا ہے آخرا اپنے دل کی دنیا نو آباد کر کے رسول کائنات کے اس پیار کے محبت کے نغمے نال جوڑ پھر نبی لجپال نبی کے کرم فرماتے ہیں خدا کی عنایات کا سلسلہ جاری ہوا ہے اج تو مومن اپنا اس غلامی کے ناز کرے لاتی کی قوتاں کاروں کی طاقتاں میں جتنے خطرناک میں اور سیٹلائٹ سسٹم نال جڑی دنیا موبائل کمیونیکیشن نال تعلق رکھنے والی دنیا سیکولر لبرلز آتیا میدان عمل وچ اتر کے وہ مسلسل بربادی تباہی کا جال پھیلانا چاہ رہے ہیں فحاشی دنیاوی ہوئے یا پھر حیائی غیرتی کا چہر سے بے قابو ہو چکی ہے اور عالمی دنیا تیرا میرا مذاق اڑا رہی ہے اس شدت پسند میں بے چارے میں لڑاکوں میں اور نبی نے پیارے کو اپنی جلوت سلوت رسول اللہ کی محبت کے قربت نہ چھوڑ کے خدا عالمی دنیا میں استعمالی طاقتہ میں گھماشتیاں میں بسی ہے کہ وہ میں جڑی لڑاکوں نہیں ہے جڑی پڑھاکوں ہے اس قوم کی نظر آج بھی اس پر سمے دیتے ہیں قسم ربی کلاشن موف کلچر کو عام کرنے نہیں ہے اس پاس ریاضر دھماکے تکم مرود والے نہیں ہے ہر لمحے در شان سلاسہ درود والے نہیں ہے ایک کا نغلے میں کرانا ہے شبوں سے سب سے اچھا ماں بنو لوری اچھ درود نہ لبے ہوئے ایک تکلیف نہ کرے جنہوں اللہ نے لوری اچھ نام سنائی ہوئے وہ من کے پڑھ لوے سب سے سب سے سارے دل میں پڑھ لو کہ اپنا دے پورے جنوں میں اپنا رخ مبارک تھلے رکھے باقی ذرا دن کے ہم کو سب سے سب سے سو سال بعد اساں کی فکر پیش کر رہے ہیں اساں محبت کے پیار نال لوگوں کو آکھدے ہاں او جنہاں پارٹیاں لئی مردے پھردی ہو جنہاں لیڈراں لئی پیسے دے جان لٹاندے پھردی ہو جنہاں مائے دین دے نام تے قربانیاں دیندے پھردی ہو مر جاؤ گے کٹ جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے وہ جان کے نہیں پہچان کے نہیں اپنی ضرورت خلوت آمن دے نال دے نام دے میرا نبی جان بھی لیتا ہے پہچان بھی لیتا ہے ایک دنیا جان بھی ہے اگر لجپال نبی کی خدا کی محبت کے نغمے کے کرانے کا ہو گے پھر خدا یمن کا ہو گے یمن وچ کرن کا ہو گے کرن وچ کبھی
کسی کونے کے ہوئے شہروں میں چوئے یا دیہاتوں اندر شہروں میں چوئے یا پہاڑوں اندر وہ دل کی دنیا میں تعلق آمنہ دے نال جڑے ہوئے میرے نبی نو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کو پتہ نہیں لینا پڑتا کہیں ماتا نو گلیاں محلے میں پوچھنے پڑتے میرا نبی کرم نوازی فرماتا ہے یا بلال جائے یا آ جائے کرم نوازی ہوئی جب ہوئے جب بندے پر ساگر وہ نبی کے غلامی نہ جڑے ہوئے جب چلو خلوت آمنہ دے نال تعلق رکھتی ہوئے جب کبھی زبان دے لگنا کے بنانا ہوئے سب سے اللہ کو دی زبان کلام میں برکت فرماوے لڑکے بولو سب سے حضور فرمایا جڑا دین دا نوکر میرا نمائندہ جڑا عالم دین میرا نمائندہ جڑا میری شریعت دا پہرے دار میرا نمائندہ جڑا میرا نوکر تے خادم میرا نمائندہ اور خود سوچو نمائندہ عمران دا ہوئے تے جان گئے نمائندہ سرداری دا ہوئے تے جان گئے نمائندہ نواز دا ہوئے تے جان گئے نمائندہ کسی فکیے دا ہوئے تے جان گئے ایک دنیا دے نمائندے اگر کسی جو حق ماندر اپنی نمائندگی تے فخر کرے میں پیتا نہ نولا کہ سنگوں کی حق ماندر اسا بھی فخر کر دیا کیے اسا محمد عربی کی شریعت دے چوکی دارا رسول اللہ کی عزت دے ناموس دے پہرے دارا انتہا کرایا سب سے اچھی بولو سب سے اپنی عقیدت کے محبت کا اظہار آج تسا کر رہے ہو انہوں نے چینل کے موقع میں تسا دس رہے ہو آپ رہے ہو پیارے اللہ انہوں تیرے معمول کی نمائندگی کا حق ادا کیا اسا اپنی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں انہوں سزا دین دیتا کمپی والے کی شریعت دی محمد عربی کے مہندہ نور دکھائے انہوں کی نتیجت رسول اللہ کی شریعت زندہ کرا دے عظمت فرد چھٹے فلد کر دی گئی ہے اس واسطے اصلی آج خدا کی محبت میں پیار دا کہ دولت سبق دو رانے سب سے لاؤ سب سے سارے شامل ہو جائیے کی خیال ہے محبت نال حضور دی نعت پڑھن لگے کسی کو اگر شرم محسوس ہوئے تو وہ تھوڑا جیا شفقت فرماوے اپنا رخ تھلے رکھے تاکہ مینوں پڑھن لگے شرم نہ آوے مل کے پڑھ لو شروع سے سب سے قرآن دا قانون موجود ہے یار کی غلامی دا پٹاکا لٹ پالو پھر محبت تے پیار دا تصور انتے قائم کیتے گئے فرماتے کہ تیرے دل میں پیار ہوئے چمڑیاں پھرتے ذکر اذکار بھی اسے دو ہوئے آل سنت نو اللہ نے اعزاز بخشی آئے انہاں دے ہمیشہ درود و سلام دے وقت میں کدے کوشش درود دی صورت حضور تے درود و سلام کدے محافل دی صورت حضور تے درود و سلام کدے بیٹی دی نوستی کے موقع تے درود و سلام کدے بچے دے ولیمے دے موقع تے درود و سلام کدے جنازہ تے ختم تے ساگا دے موقع تے درود و سلام کدے اذان تے نماز تے آغاز تے درود و سلام کدے مسجد تے جناب ادارے دے افتتاح تے درود و سلام کدے اسمبلی تے آغاز تے کناس تے
آدھے نبی دے غلامو حضور سید عالم کا نوکر دے خادم حضور دے مثال پاک کو 600 سال بعد مصر اندر پیدا ہوا جنہیں ماں پیوں نے نہ رکھیا شرف الدین ایک قادر الکلام شاعر بنیا فصیح اللسان جناب والا شاعر بنیا حکمرانہ دی اسیر مات میسر آئی وقت دے سلاطین دی بغل وچ بیٹھن دی سعادت ملی لیکن اچانک فوج نے حملہ کیتا اپنیاں نے رخ پھیریا رشتہ داراں نے توجہ ہٹائی عزیز و اقارب نے اکھاں پھیر لیا کہ تساں جانتے ہو جب اپنے اکھاں پھیر جاویں جب رشتے ناطے دور ہو جاویں اس ویلے بندے دی جلوت خلوت دی عجیب کیفیت ہوتی ہے لیکن میرے نبی کے غلام کو علامہ عبدالحفیظ صاحب کی تربیت محبت میں جناب زیر سایہ پڑھنے والے ہو نبی کے پیارے غلام ہو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دے دی اکھ دے جب اپنے رخ پھیر گئے یارہ نے توجہ بٹھا لئی رشتہ داراں نے اپنا جناب رخ پھیریا ادو پھر شرف الدین فرماندے نے مینوں خیال آیا کیوں نہ اودے نال اپنا تعلق پھر مضبوط کریے جڑا جنت دا بھی قریب نواز ہے خلوت وچ بھی کرم بخشی فرماندے مصیبت وچ بھی کرم بخشی فرماندے خوشی اندر بھی جلوہ کری فرماندے اپنے پھر بیماری دی کیفیت اندر پریشانی دی کیفیت اندر اور کچھ نہیں کیتا میں پاک کے حضور انہوں کی بارگاہ وچ نغمہ کری کیتی ہے اور وہ کے میں کہانی سنائی ہے نبی دی بارگاہ اندر درودوں دے تحفے پیش کر کے میں رو کے آکھیا مولا یا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر خلق عقائد و نظریات کی دنیا اندر آؤ اپنے بزرگوں کی پاکیزہ تربیت سے غور فرماؤ شرف الدین لکھن والا مولانا اشرف علی تھانوی عقیدت نظریہ سکولہ کھاٹ دیوبند مطلب ہے ایسا بندہ بیان کر کے آخری ہے شرف الدین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ نغمہ کری کی تھی درود و سلام پڑھیا اچھا پورے کلام وچ انہاں حضور دی تعریف کی ہے حضور دی بولو اچھا تے تعریف جیڑی ہو جیڑی زبان وچ مرضی کرو جیڑی زبان وچ مرضی کرو نبی دا حق ہے نبی دا حق ہے اپنے جیسا آکھن والے دی خدمت جیسا بار دیگر عرض کرنے آ تو آڈی تعریف کوئی کرے منہ تے انہوں آکھو تیرے منہ وچ خاک کہ مصطفیٰ دی تعریف نہ کرے تے او دا ایمان نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعریف ایمان ہے کسی عالم دی پیر دی منہ تے تعریف کرنا او دے اندر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تے ڈکنا او دے تے ضروری ہے اور خود دسو جدے نبی دی عظمت تجربہ کی تعریف کرن والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے کہ تعریف کرن والے تے کملی والے نے کیج کرم فرمایا یہ میرا نبی عربی وچ تعریف کرن والے تے راضی ہوگا تمام عزت دی قسم اردو وچ پنجابی وچ پشتو وچ سرائکی وچ تعریف کرن والے کوئی محمد پاک راضی مولانا اشرف تھانوی صاحب کی جاتے ہیں انہوں نے نبی دی بارگاہ وچ درود پیش کیتا اچھا یہ بھی یاد رکھو درود بنیادی طور تے ہے ہی تعریفی کلمات وہ جیڑی زبان وچ بھی آکھو درود جیڑی زبان وچ بھی آکھو آدم انہوں نے دربار مصطفی وچ درود پیش کیتا پھر
ہویا کتنے 100 سال بعد 600 سال بعد 600 سال بعد نبی دے وصال تو بعد انہاں کملی والے نو درود و سلام پیش کیتا میرے دل میں پال نبی نے کرم فرمایا حضور جلوہ کر ہو گئے اور اشرف علی تھانوی صاحب صاحب مشرق کی عبادت میرے نبی آ گئے آپ نے ارشاد فرمایا مسیح اٹھ میرے دل بڑیا درود و سلام منو سنا اور جب سمجھ سوچا وہ چکوالے ہو جب نبی کے درود و سلام پڑھیا میرے نبی کا مزار پر انوار کے اندر میں حضور کے وصال کو 600 سال بعد انہیں درود پڑھیا کہ میرے نبی کے کائنات علیہ السلام خود جلوہ در ہو گئے اور آل علم بھی دوسری رائے دے دی ہے اگر جنہ درود کو سفر نہیں ہو میرے نبی خود بھی سن گئے بلکہ فائل نبی کو پیش کی جاتی ہے اگر فائل پیش کی جاوے پھر تصور علم ناسی نبی فرماندے فرشتے دستے صحیح میرے درود جنہیں پڑھے آئے وہ بیان کردہ حضور میں سجدہ کو شرف الدین ہے میرے نبی فرماندے کہ سجدہ سجدہ کہلائے صوبے دا پھر شہر کہلائے اس شہر دا پھر محلہ کہلائے اس محلے میں پھر گلی دے دیئے اس گلی دا پھر مکان کہلائے اس مکان جاتے میرے نبی کچھ دے ہر گھر 10-100 بجا بندے موجود میں حضور کچھ دے 200 دوہرے جو کو سیدھی شرف الدین کہلائے مولوی صاحب علی تھانوی صاحب دے بدو سرفینا کھدائے ادھو شرف الدین میں حضور جب درود و سلام پیش کیتا ادھو قبلی والے جلوہ در ہو گئے مطلب میرے نبی نے سننا پوچھیا میرے نبی نے شہر پوچھیا میرے نبی نے قصبہ پوچھیا میرے نبی نے گلی کے محلہ پوچھیا گھر میں پہنچ کے نبی نے بندہ پوچھیا ڈائریکٹ آ کے فرمایا شرف الدین اٹھ میں درود و سلام سنا یہ کیا مطلب ہے تھانوی صاحبان کرے گے کسا نبی کے درود و سلام شروع کے کرو رب کی قسم ہے میرا نبی جان ملے گا پہچان کملی والے نو پوچھنا نہیں پیدا حضور نو پوچھنا نہیں پیدا علامہ قمر صاحب جنہیں بزرگت توڑی تربیت کی ہے تو انہوں دسے یہ کہ نبی کی نظر میں چچو گئی تا سچو گئی تا درود پڑھو جتھے بھی ہوئے میں نبی جان بھی لیں گے پہچان ذرا محبت نہ بولو شعار اے آل سنت کا شعار یہ سجا طریقہ کار الحمدللہ سجے بزرگاں دا لگایا ہوا اے حسین ہوگا ہے انہاں دی گنتی ہوئی سنت سے پاکیزہ فکر ہے جڑا نبی دی غلامی نال چل جاتا ہے آمنہ دے نال کو جان دے بھی بلکہ اللہ کا قرآن دے نال فرما رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم اللہ کا قرآن ہے بے شک نبی وڈیاں چاہنا تو بھی دے دے نبی مومنا بھی چاہنا تو بھی دے دے مومنا بھی چاہنا تو بھی دے دے لیکن شرط لائیے قرآن نے یہ کیا ہے نبی اس کی جان کو دے دے جنہیں دل میں ایمان موجود ہے لوگاں نے نا اسا جانو چاہتے منڈی بہاؤدین اسا فیصل آباد سرگودا گجرات حضور مدینے حضور نکی میں پتا سا کون ہے کتھے ہے قبیلہ کی ہے حضور کی میں جان دینا اس واسطے کونا لوگاں دی ایک گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن نے شرط لگائی ہے نبی میرے ہے مگر صرف مومنہ دے جنہ دے مومنہ دے بولو مومن جتھے بھی ہے او نبی دے میرے نبی او دے میرے جڑا چاہندا نبی دے میرے ہونا او دے لئی آسان مشکل ایمان پیدا کر دے لچ ہن خود سوچو نبی دے غلام ہو کچھ لوگوں دا جامع اعتراض ہے اسا کتھے نبی کتھے درمیان کتنے پہاڑ میں کتنے سرحرا میں کتنے سمندر میں یہ نبی کیویں میرے ہو سکتے ہیں آج 1400 سال بعد جدید ٹیکنالوجی میں مسئلہ حل کر دیتا ہے ایک جہاں جو صحیح اللہ
نے جنہوں کو اصل سہولت دی ہے وہ موبائل موجود ہے، وہ موبائل میں ایک چھوٹی جی سم موجود ہے، اس سم کے پیچھے کوئی تار موجود نہیں ہے، اس سم کے پیچھے ایک ٹاور موجود ہے، اس ٹاور نال اس سم کا کنیکشن جڑیا ہو رہا ہے۔ ایک موبائل 140 کی سپیڈ میں چلنے والی گڈی رچی ہوئے کہ جانو چک اندر لگے ہوئے ٹاور ایک مسلسل پاور فراہم کر رہے آئے، فالیے میں ٹاور کو کرنٹ لے رہے آئے، ایک گڈی پہ گجرات میں ٹاور کو پاور لے رہے آئے، تیری گڈی 150 کلومیٹر کی سپیڈ دے دے، لیکن تو اپنے بھائی عزیز نال آسٹریلیا امریکہ کینیڈا وچ بیٹھے ہویا لائیو گفتگو بھی کرنا چاہ رہی ہے، کنیکشن بھی نہیں ٹوٹیا، حالانکہ میرے پیچھے تار بھی موجود نہیں ہے۔ جس طرح 1400 سال بعد آج دنیا سائنس کا کمال من کے ایک گھر وچ تے محلے وچ لگے پوسٹر کے تے ٹاور دی پاور نو من رہی ہے، اسی طرح بس فرق اتنا ہے تیرا تعلق ٹیکنالوجی دے ٹاور نال ہے۔ علامہ عبدالرفیع شیرازی دا تعلق گنبد خضرا دے مقیم دی پاور نال ہے۔ پاور پہ دیتا ہے۔ اچھا پھر ہر کمپنی دی فرنچائز نے اپنے اپنے اگے کنیکشن دینے والے روحانی سسٹم وچ بھی دیکھو فرنچائز نے سیال شریف، گولڈا شریف، بریلی شریف، شرق شریف، سرحد شریف، یہ سارے لوگ نے جنہیں فرنچائز نے جنہیں اگے پاور پیش کر دے جنہیں پاور گنبد خضرا دے مقیم تو لے رہے ہیں۔ میرے نبی نے غلام سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کو پہلی آیا سڑی ہوئی فکر دا آکھن لگیا بابا جی دسو نبی نے سب دین دیتا، نبی نے قرآن دیتا، اور نبی معاذ اللہ کو دے مقول مر گئے اور نبی چلے گئے، اور دسو سادہ نبی نال تعلق دیکھے۔ فرمایا میرے نبی نے سینہ اثر چھوڑو اج بھی اربا خربا نوری دھاگے نکل رہے ہیں جنہیں ہر مومن کے وجود کے دل نے اس دل سال کنیکشن جڑیا ہو رہا ہے۔ ایک جس بزرگ نے سینکڑوں سال پہلے جس سسٹم کو نوری دھاگا کیا، ایک سینکڑوں سال بعد ٹیکنالوجی کو سبحانہ کا نام دیتا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں موبائل ہوئے سم نہ ہوئے پیغام کا نہیں، سم ہوئے بیٹری نہ ہوئے پیغام کا نہیں ہے۔ موبائل میں سم ضروری ہے، سم کا ٹاور ضروری ہے، ٹاور کی پاور ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کا وجود ہے، وجود کا دیا دل میں اس دل کا تعلق آمنہ دلال نال جڑیا ہوئے۔ ایک مومن پھر علامہ حفیظ کی صورت سے چوئے یا دعانے میرے جیسے گناہگاروں کی صورت سے چوئے اللہ کی عزت کی قسم نبی جان گئی میں پہچان ساتھے ہوئے ان کو تم تحبون اللہ نے اس کنیکشن نال جڑیا ہوئے۔ فتبیونی یحببکم اللہ نے اس صورت روحانی بیت جنحال جڑیا ہوئے۔ پھر جتنے بھی ہوئے میرے نبی دیا نظروں میں چلیں بلکہ لجپال نبی دے غلام ہو اس کے سفر میں دنیا اندر دیکھنا چاہتے ہو پھر غور کر لو۔ اگر ان پڑھ ہوئے نا علم دین ہوئے کہ جیل والی دین ہوئے میرا محمد پاک کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ بندہ ان پڑھ ہوئے ناؤ غازی عبد القیوم ہوئے وہ جیل بچنا دے والا وہ حیدرآباد بھی ہوئے نبی جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ بندہ جناب ممتاز حسین قادری ہوئے جیل پٹیالہ بھی ہوئے کملی والا جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ بندہ غازی کشمیر ہوئے مفسر شفیع ہوئے علامہ سید ابو الحسن قادری ہوئے جیل قادری بھی ہوئے نبی جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ بندہ مجاہد ملت نیازی ہوئے اور جیل پاکستان بھی ہوئے نبی جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ ایسے لئی لجپال نبی دے غلاموں جدو بندہ اپنی جلوت کے سلوت آمنے دے نام لال دے
آئے یہ چاہتے ہو میرے نامے کی نگاہ کے نام تھلے رہو پھر میرے نامے کی عزت عظمت پارا دے ہو میرے محمد کا دست کرم بھی اتنے ہوئے گا نگاہ کے ناس بھی اتنے ہوئے گی مریلے کے بابے کے دیکھے در سکھائے یہ چاہتے ہو نبی بھی امی گاہاں میں چھوسیے پھر آؤ اس دنیا کو پیغام دے ہو اگر کوئی سیاست نہیں ہے پارٹیاں نہیں ہے لیڈر نہیں ہے تو اس سے معاشرے سادہ کو چھوڑ دے رہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوانہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جوان تمہارے لیے آؤ اپنے بزرگوں میں سن دیکھو دادا اجمیری در مصطفیٰ دی خواجہ اجمیری نغمہ مصطفیٰ دا قبر پیر سیاسی ترانہ مصطفیٰ دا تاجدار کولا نغمہ مصطفیٰ دا محدث علی پوری ترانہ کملی والے گائے ایک ہی تصور تیرے چک اندر حضور کی سجا 50 سال تک پیرا دینے والے نے بھی ایک ہی سبب زندہ ہے اسا جب اس ماحول معاشرے میں رہو گے جتنے لبرل بھی ہوں گے سیکولر بھی ہوں گے پیپے دونے بھی ہوں گے اس معاشرے میں جب کوئی آنکھے گا میری مال کا دولت نواز نہیں میرا مال کا دولت عمران نہیں میری مال کا دولت سرداری نہیں وہ تو پیغام تیرا بزرگ کہنے کا ساری محنت ہوئی طاقت ہوئی صلاحیت ہوئی قوت ہوئی علم ہوئی مال و دولت ہوئی آمن علیہ آمن باللہ علیہ کیونکہ سارے ولی اللہ سبق کے لیے ابو بکر صدیق نے آخرا کہ بزرگان نبی فرمایا مال و احد قدمان وانی مال و ابی بکر ابو بکر نے نہیں آخیا مال کے اللہ بھائی مالک کے پروردگار ہے ابو بکر نے یا رسول اللہ حل آنا فمالی اللہ لکا یا رسول اللہ حضور میں کھولا میرا مال بھی دعا جائے میں بھی دعا جائے یہ وہ سبق کے در سے 1400 سال بعد غلامی مصطفیٰ دے رشتے میں سے جوڑ کے ایک میں نے ہلاکت کو بچانا چاہتا ہے بربادی کو بچانا چاہتا ہے تباہی کو بچانا چاہتا ہے لجپال نبی دے پیارے بزرگوں عصر حاضر دے تقاضے میں دیکھ لو اور دور حاضر دے چہرے کا منہ نظر آتے ہیں کہ اسلام آباد رنڈیاں کھڑے ہو گئے خرافات مقدیاں نے میرا جسم میں میری مرضی کہ سے گزر دی میرا بے حجائی دے بغیر کا طوفان مچا دیا نے اس معاشرے اندر جب بنت حوا کا تقدس کمال ہوئے جب ویلنٹائن ڈے جیسے مخلوق ایام کا آغاز ہوئے جب فارسی دنیاوی کا ماحول ہوئے جب لبرل سیکولر لفافہ اینکر باقاعدہ طور پہ بدماشی پروموٹ کرتے ہوئے بے حیائی پھیلانے والا میڈیا جب سال ایک دن کو مدر دے فادر دے قرار دے اس مغرب کی تہذیب دے دل دادا آپیوں نمول دے ہوم داخل کروا کے کتیاں نام لے کے پھرنے کے سونے دے لیتے دے ہوئے پھر سال بعد ایک دن پھل جا کے اپنی ماں کے اپنے نو پیش کر کے فادر نے کہ مدر کے ناکر اس معاشرے اندر پھر حیائیاں کے فحاشیاں پھیل دیا نے پھر قصور دیا زینب جیسیاں کلیاں مسیحیاں جاندیاں نے جی چمتنی دی نور امام فاطمہ جیسیاں بیٹیاں انہوں نے جسم سے کٹے آنا پورا کرتے تھے تو ملنے گئے پھر معاشرے سے ڈبے بار پھٹے بار کبوتر باز چوہے باز بلے باز پیدا ہو گئے کہ جب وہ گھر کرنے چمک میں درود و سلام پہ پیش ہو گئے کہ کعبہ کی قسم ہے پھر محمد عربی کے دین کے سپاہی پیدا ہوں گے پھر ماما کی عزت سے عظمت پریشان نہیں ہو گئی پھر پہلے حصہ لینے نہیں تھانا کچھیری نظر میں آمن کیا پھر دیا اجڑے دیا نہیں پھر معاشرہ برباد نہیں ہوئے گا ادھر یقین کریے اپنے دور کے فلسفی میں فلسفہ اقبال تو دستی کریے اقبال اگر میرے کل کو سنے ہو تو میرا نہیں کوئی سما کے قوت عشق سے ہر پسل کو پا
لیے ہے ہی بڑا آسان دین نو سمجھنا سارے بزرگاں دے پریکٹیکل لائف نو سامنے رکھ کے اپنے لیے تجربات مشاہدات دے اس خوبصورت زاویے وچ زندگی گزارنا میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں بلکہ اہل سنت دا عقیدہ تے پاکیزہ نظریہ ہے جنوں تو میں نہیں جان دے میرا نبی انہوں بھی جان دے ہولی بولو سبحان اللہ آج لڑائیاں تے جھگڑے فساد کی تو شروع ہوئے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے معدود دائرے بنائے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا کوئی اندر نبی نو کل دا نہیں پتا کوئی اندر نبی نو پیچھے دا نہیں پتا معاذ اللہ کیسا دین ہے جس دین دے اندر مولوی دی عزت ودے استاد دا علم پڑھے کہ جدہ کلمہ پڑھنے اس نبی دی عظمت کے علم کی کمزوری تصور پیش ہوئے اے او معاشرے دی بربادی دا ذریعہ تے سبب دے اے گلیش تے گھٹیا فکر جدہ پیچھے ٹوٹل انویسٹمنٹ مغرب دیئے لادینی قوتاں دیئے تاغوتی طاقتاں دیئے لیکن بدقسمتی نال کہ دے مظاہرے نال جڑی ہوئی قوم آجے سمجھ نہیں رہیاں میں انہاں لوگاں نو پوچھنا چاہنا جنہاں لوگاں نے ممبراں تے مسیتاں تے ادارے میں تحقیق کر کے اے ثابت کیتا نبی ساڈے ورگے اے تے دسو تہاڈی اس تحقیق نے امت نو کی فائدہ دیتا جنہاں کہ نبی دے بھی بچے ساڈے بھی بچے تہاڈی اس ریسرچ نے نبی دی امت نو کی فائدہ دیتا جنہاں کہ نبی دی بھی شادیاں ساڈیاں بھی شادیاں امت نو کی فائدہ ہویا او دا نقصان ہی ہویا بچہ تہاڈا تے میرا نسل تہاڈی تے میری بالی ووڈ دے اداکاراں دے ناماں تو واقف نبی دے یاراں دے اسماء گرامی تو ناشنا او دا نقصان ہی ہویا تیرے میرے معاشرے دا نوجوان لالی ووڈ تے بالی ووڈ دیاں فلماں تے ڈرامے تے ڈائلاگ تو واقف نبی دیاں سنتاں تو ناشنا اے جڑا تیرا میرا بیٹا لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے اداکاراں دے نا جانے تے وضو دا طریقہ نہ آوے غسل دا سلیقہ نہ آوے شریعت دے اصول نہ آوے کملی والے دی سنتاں نو پھیردا ہوے فرائض واجبات نو نہ جاندا ہوے پھر سوچیے تے صحیح مجرم کون ہے شاید غفلت تیرے میرے کول ہوئی ہے کہ دوسر نے انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا سائنسدان بنایا سیاستدان بنایا لیکن وہ دوسر سچا مسلمان نہیں بنایا بساتوں ہے کہ تیرا میرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر سائنسدان ہوئے کہ تو میں مریے کرایہ کا بندہ خسن نہیں لینے والا بدا پھرے خسن دے منوانا میں خود ہوئے اب بیٹا جنازہ پڑھان والا میں خود ہوئے اشان سواب کا اعتماد کرن والا میں خود ہوئے فلو پتا ہوئے میں اپنے باپ ہوئی پنج کرنا نماز اندر اور نماز تو آگئی نماز کے اندر کی دعا مگ منگے او دی حضور اللہ کے حضور او دی شفاعت کا اعتماد کرنا ہے جہنم میں جنت بنانا ہے لیکن ایک فلسفہ ہوئے گا جب اپنی نسلان دین دے نیڑے کرانگے اس کو فاقرین کے دین دا قرب دیاں گے رسول اللہ کی محبت دیاں گے درودوں دے نغمے دیاں گے کملی والے دے عشق و محبت دے وظیفے دیاں گے جب جلوت الخلوت سید عالم علیہ السلام دے نامے لگے دی پھر قرب جمانتاں دا نزول بھی ہوئے گا خدا دیا برکتاں دا وضول بھی ہوئے گا نبی کو بگانے ہوں گے پھر نبی نہیں جانیں گے یہ آواز تے لے جاتے اندر دا قصد تعلق گھٹیا کمزور ہوئے گا نبی نہیں جانیں گے امام بیہقی نے لکھیا جس دن میرے کریم آقا صاحب دلال النبوہ فرما دیں حضور معراج کے جلوہ گر ہوئے نا کہ جب سواری تے بیٹھن لگے جبریل نے عرض کی تھی حضور راستے دے اندر کوئی مکروہ کوئی گندی کوئی بھدی آواز آوے نا حضور تو سب قانونی دھرنے حضور فرمایا جبریل تو تے جاننا ہے کہ میرا امت نو بھی ایک ہی حکم ہے کدے گندی آوازاں تے کان نہ لایا کرو مکروہ آوازاں تے کان نہ لایا کرو جڑے لوگ گاندھی صاحب کی صورت چاہنے نا موسیقی روح دی غذا ہے انہاں گھٹیا لوگاں دے آنکھیں لگ کے اس خرافات نو اپنے کنا نال خراب نہ کیتا کرو آواز
مکرو ہوئے کان نہ دھرو لاؤ نہ گانا باجا گانن گلوچ آواز تے کان نہ دھرو جدو میرے نبی نے سفر شروع کیتا پہلی آواز آئی امام بیہقی فرما دیں پہلی آواز آئی محمد رکو میرے ول دیکھو نبی نہ رکے نہ ویکھیا دوسری آواز آئی محمد رکو نبی نہ رکے نہ ویکھیا تیسری آواز ہار شنگار میک اپ کر کے خوبروز عورت کے روپ سامنے آئی محمد دیکھو رکو نبی نہ رکے نہ ویکھیا صاحب دلائل النبوہ فرمایا راز کیے تین آوازاں آئیاں نبی نو آوازاں بھی آئیاں روکن دا آکھیا رکے نہیں اچھا اے دیتے کچھ بدنصیب لوگاں نے بغلہ بجائیاں او سنیو دیکھو نبی نے پوچھا جبریل کو لو جبریل ایک گندی آواز کی دی آئی انہیں آکھیا نصرانی دی ایک گندی آواز کی دی آئی انہیں آکھیا یہودی دی ایک گندی آواز کی دی آئی حضور اے دنیا دی اور مولویاں نے بغلہ بجائیاں انہیں کہا دیکھو نبی نے خود پتہ ہی نہیں چلیا آواز کی دیئے خود پہچان نہ سکتی آواز کی دیئے اچھا کیا بد نصیب ہو پہلے سوچو تو صحیح نبی نے آوازات دینا یا رکو نہیں رکے دیکھو نہیں دیکھیا جبریل نے پوچھیا خدا کیا اے نصرانی کے یہودی کے دنیا دیئے ابو اے کے دلائل النبوت ابو صحب حقیق و اگلا مرحبا مسلم شریف اور متفق علیہ حدیث حضور فرمایا رأی تو وفی روایت غدار مرمت ادا موسیٰ لیلت اسریتی ایکل کسید الاحمر واللہیم یسلم فی قبرے یہ آواز کندی آئی آواز پتی آئی آواز پکلو آئی میرے نبی نہیں دیکھیا ابو عمر ہزارہ من مٹی آئی قبر کے اندر اللہ کا نبی آئی آواز بھی چنگی آئی کم بھی چنگا آئی شخصیت بھی چنگی آئی انداز بھی چنگا آئی قسم رب کعبہ بھی وہ آواز دے دیا کیا رکو نبی نہیں رکے انہیں قبر آواز بھی نہیں دیتی میرا نبی رک گیا ہے فلسفہ کی ہے فرمایا سمجھ ایلے سے چرکنا یہ کندی آواز ہوئے جرا کے نبی میرے ورگا نبی نہیں سننے جرا کے مر کے منڈی چلے گیا تیری مکرو آواز دے نبی نے کم نہیں کریا جرا کے نبی میری طرح نبی نہیں سنیا جرا کے نبی کچھ نہیں کر سکتا تیری مکرو آواز میں نہیں آتا جرا کے نبی سادے طرح ادھوتے کم نہیں آتا کہ جرا قبر دے پچھے اور یسلی فی قبر کی علماء نے اکھنا انہیں قبر محمد کے درود سلام پیش کیتے میرے نبی نے فرمایا میں جان بھی دیا پہچان توجہ ہے نا جڑے اندر نبی ساڑھے طرح انہاں دے نصیب ہوندے کہ انہاں نو سرکار دا درشن ہی نہیں ہویا زیارت ہی اولی بولو ہوندی نہیں نظر ہی نہیں آندے انہاں نو نظر ہی ایک مولانا نے آکھیا دیکھو نا سنیاں دے نبی حاضر ناظر نے حاضر ناظر ہوندے تے نظر نہ آندے اساں کیا نظر آندے لیکن نہ یزید نو آندے نہ کسی پلید نو آندے نظر آندے یا قمر الدین نو آندے یا فرید الدین نو آندے علی علی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ لیکن دیکھن لئی ضروری ہے دیکھن لئی اکھ ضروری ہے اچھا کسا میں کو جس دن حضور نے علی پاک نو اپنی بستر کے لکھایا کہ لجپال نبی ہجرت لئی تشریف فرما ہوئے مولا علی نے آکھا حضور باہر جا رہے ہو بیمانہ دے ہاتھ چ ڈانگ چھوٹے نے حضور اکھا پھاڑ پھاڑ تو آڈے حجری ال تک رہے نے تے قبیلے آدھے سلیکٹڈ لوگ کھڑے نے تو انہوں نقصان پہنچان گے میرے نبی نے فرمایا علی تو لمحی تان کے سو جا اے دس اونا وچ کوئی میرا نوکر خادم کوئی صاحب ایمان ہے عرض کیتی نہیں میرے نبی فرمایا تو آرام کر کے سارے بیمان انتاب پکڑا بیمانہ نو نظر آمنا ہے سبحان اللہ ہولی بولو سبحان اللہ اچھا پھر دسو حجرے چلی
میرے نبی نے بے ایمانہ دا مجمع چیریا، مجمع چیر کے پتہ نہیں جاندیا جاندیا کی خیال آیا، حضور نے مٹی چائی تے بے ایمانہ دے سر تے ماری، انہاں دے سر وچ مٹی پا کے نبی نکل گئے، وہ ساری رات اکھا ٹڈ کے بوتھے اڈ کے ویندے رہے، جدو صبح ہوئی تے بستر وچوں علی نکلے، انہاں کہا محمد، انہاں کہا تے گزر گیا تے کیویں اکھے تواڈے وچوں گزرن، ایک دوجے نوں آندے گزرے ہوتے تو ہمیں نظر آتے، انہاں کہا وڈ کے مرن تواڈے وچوں گزر بھی گئے نے تے تواڈے سر وچ مٹی بھی پا گئے، او ماتا جڑا تواڈے وڈیاں نوں نظر نہیں آندا انہاں دے بالکیاں نوں کیویں نظر آئے گا؟ کیونکہ ویکھن لئی ضروری ہے۔ ہن آواز دتی یہودی نے، نصرانی نے، رکو، نہیں رکے، نہیں رکے، اور موسیٰ پاک نے آواز نہیں دیتی۔ نبی نے کی فرمایا، حدیث مسلم کی رأیتو کیے، رأیتو وفی روایت حداب مرارتو، میں ویکھیا، میں ویکھیا، نبی نے کیا کیا، میں ویکھیا کتھے قبر دے، بولو پھر بولو پھر بولو، اچھا ہون دسو علامہ عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نو 100 سال پیدا ہونے والا بعد پیدا ہونے والا بچہ جڑا سنے گا اپنے بٹکیاں تو ساڈیاں نسلاں نو شعور دتا دین دا علامہ سیالوی نے، اگر اللہ دے امر نال 100 سال بعد علامہ سیالوی مزار چوں نکل آویں، اللہ دے امر نال تیرے پنڈ دا نوجوان ویکھے، آکھے گا بابا جی کدو قامت اے ہو گئی، امامہ اے ہو جیا، رنگ اے ہو جیا، اے کون ہے؟ تساں آکھو گے مولانا سیالوی صاحب نے، کیونکہ ویکھیا نہیں، تے جنہاں ویکھیا لکھاں وچ ہون گیا علامہ صاحب نے۔ ہن خود دسو میرے نبی آئے بعد وچ، موسیٰ پاک 2200 سال پہلے آئے، حضور نو چاہیے سی قبر دے اتے کھڑے ہو کے پوچھ دے، جبریل داڑھی اے ہو گئی ہے، امامہ اے ہو گئی ہے، قد اے ہو گئی ہے، بندہ دس کیڑا ہے، پھر جبریلوں دے حضور نشانیاں جڑیاں دتیاں دے لگ جا موسیٰ کلیم اللہ نے، لیکن قسم رب دی مسلم دی 2254 حدیث نمبر ہے، متفق علیہ حدیث ہے، میرے نبی نے نشانی دسی، یا قد قامت دسی، یا رنگ روپ دسیا، میرے نبی نے موسیٰ دی قبر دے اوپر کھڑے ہو کے ہزاراں بڑا مٹی دے تلے ویکھ کے دسیا، میں موسیٰ نو ویکھیا، پھر میرا حق بندا ہے میں احمد رضا دے عقیدے دا حسین موتی تیری خدمت پیش کر کے آکھا کہ میرا نبی 2200 سال بعد موسیٰ پاک دے مزار دے اتے کھڑا ہوئے کہ اندر دی کیفیت دسدا ہے کہ 1400 سال بعد نبی مزار دے وچ ہوئے کہ اپنے غلام دے مزار تے آون والی کیفیت اتوں دی بھی جاندا ہے۔ سبحان اللہ، شرط اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شرط بندہ ہووے مومن، بندہ ہووے بولو، بلکہ مزے دی بات ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرا نبی صرف آیاں نو نہیں جاندا، آمن والیاں نو بھی جاندا ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی نبراس او دی شرح اندر بات مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی عالم نے اسے نو بیان کیتا، ان جدو میرا تے تیرا نبی معراج کے جلوہ گھر ہوئے، 6ویں آسمان تے ملاقات ہوئی کلیم اللہ نال، اللہ دے نبی جلیل القدر موسیٰ پاک نال نمازاں تحفے قائد لے کے آئے، گفتگو شروع ہو گئی، موسیٰ پاک نے آکھیا امت نہیں پڑھے گی، میرے نبی فرمایا میرے غلام پڑھن گے جنہاں تے میں فخر تے ناز ہے، وہ کون نے؟ میری امت دے صلحاء، میری امت دے علماء۔ حضور فرمایا کلیم اللہ علماء امتی کم بیائے بنی اسرائیل، میری امت دے علماء انبیاء اسرائیل دی مانند نے۔ 6ویں آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ پاک نے فرمایا یا نبی اللہ اپنی امت دے علماء وچوں کوئی ایک عالم دی زیارت تے کراؤ۔
سبحان اللہ اس کو ہولی بھی آکھ سکتے ہو سبحان اللہ کتھے آکھیا بولو پھر بولو چھویں آسمان تے حضور کو یکتا دا عالم تے دکھاؤ حضور نو چھویں آسمان تے ڈیمانڈ کی تھی کلیم اللہ نے میرے نبی نے کی کیتا اے نہیں آکھیا عالم تے میری امت دا علی ہے ابو بکر ہے عمر ہے عبداللہ ہے ابن عباس ابن عمر ہے نہیں حضور فرمایا موسیٰ پاک نے ڈیمانڈ کی تھی کوئی عالم دکھاؤ حضور نے چھویں آسمان تے کھڑے ہو کے فرمایا احضر یا روح الغزالی سبحان اللہ اے غزالی آ جا اور دسو آسمان چھواں نبی دا سفر معراج حضور گئے جبریل دے نال لے کے گیا پرور دگار آسمان چھواں تساں دسو حاکم ہوئے پاکستان دا حکمران ہوئے سعودیہ دا مصر تے لیبیا دا کسے دوسرے ملک جا کے انہوں کوئی ڈیمانڈ کرے وہ پہلے اس ملک دے سسٹم نو سامنے رکھ کے آکھے گا ویزا بھیجو سفیر نو اطلاع دے وہ بندے نو بلاوے لیکن آسمان چھواں ڈیمانڈ عالم دی میرے نبی نے نہیں آکھیا موسیٰ پاک نو جناب میں تے آیا رب دے حکم تے میں کیویں سد سکنا اللہ دی بارگاہ وچ دوویں رل کے التجا کریے یا اللہ مصطفیٰ دی امت دی عالم نو سد میرے نبی نے انج بھی نہیں آکھیا چھویں آسمان کی آواز دیتی ہے غزالی آ جا سبحان اللہ آواز دیتے میرے نبی نے دسیا ہے کہ اللہ نے میں کو بادشاہی زمیناں دی دتی ہے اوے آسماناں دی حکومت بھی دتی ہے پھر صدیہ کینوں ہے جیڑا اس سسٹم تو اس مرحلے تو 550 سال بعد جمنا آئی اللہ اس تو اولیاء کو تے حق بن گئے سبحان اللہ توجہ ہے آواز کینوں دیتی ہے غزالی جیڑا اس مرحلے کے تو 550 سال بعد اجے بولو پھر بولو اچھا 550 سال بعد جمن دا مطلب اجے دا پردادا بھی نہیں جمیا تسا سیانے بندے ہو میں اجے کسے کتاب وچ اپنے اعلی حضرت دا نام لے شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دا نام لے بولو تو صحیح میں اجے اپنے دا نام نہیں لیا چھوٹے دا میں تے بزرگاں دی گل پیش کیتی ہے انہاں دے لوگاں نے لکھیا چھویں آسمان دے اُتے نبی نے آواز اونوں دتی جنہیں 550 سال بعد جمنا آئی سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولی سبحان اللہ غزالی آ جا غزالی آ گئے اور میں آگ سکنا میرے محمد پاک دے غلاموں میرا علی والا اللہ دا او حبیب ہے جڑا آئی والا بنو بھی جان گا جڑے دے چمے نہیں ہونا غلاماں نو بھی جان گا غزالی آ گئے میرے نبی نے سد لیا بعد جمن والے نو پہلے سد لیا اچھا مولانا روح آئی ہے روح ٹھیک ہے جسم نہیں ٹھیک ہے نبی نے روحانی اعتراض کیتا جسمانی میں ٹھیک ہے لیکن سن میرے نبی نے فرمایا آ گئے جے غزالی گل کرو موسیٰ پاک نے کہا مسمک یا بنیا کہا تیرا کینا ہے آپ نے فرمایا اسمی محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الغزالی سبحان اللہ موسیٰ پاک نے فرمایا حضور والمو کر کے آکھن لگے واہ عالم چنگا بلایا جے میں سوال ایک کیتا ہے انہیں جواباں دی لائن لا دیتی ہے جدو حضور نال گل کیتی نا کلیم پاک نے تے امام غزالی نے ہاتھ بن کے کہ حضور سوال بھی میں نے کیتا جے ذرا رخ زیبا بھی میرے ول کرو سبحان کہ اللہ جدو تواڈے کول رب نے پوچھیا ما تل کبے یمین کا یا موسیٰ تو سجدہ کو ہاتھ وچ ڈنڈا ہے تو سچیوا کیا لگے یا اساج اتوقع علیگا
فأحسبك على غنمي وليأتيك مآرب أخرى. سوال ہے کئی جواب کیوں لگے؟ موسیٰ پاک نے فرمایا کیونکہ میں آکھیا پروردگار نے یہ کرم فرمایا جواب اتنا لمبا کراؤ دی عنایات جاری رکھے. فرمایا پیارے نبی جڑی تواڈی خواہش پروردگار دے حضور ہے میری رب دے یار دے حضور ہے. جدو یہ گل کی نا موسیٰ پاک جلالی نبی سن انہاں چکیا ڈنڈا چکیا نا کہ انہاں غزالی پاک وال اینی کر کے مارے تے غزالی بھجے دوڑے. جدو دوڑے نا تے ڈنڈا غزالی پاک دے گٹے تے لگیا. موسیٰ پاک دا عصا غزالی پاک دے گٹے تے لگیا. اے وقوع پیش آیا چھویں آسمان تے معراج دی ہولی بولو 550 سال بعد غزالی جمے. نبی پہلے صدی آئے 550 سال بعد جمے. جدو وڈے ہوئے ٹرن لگیا تھوڑے جے لگڑان دے تے کسے پوچھا غزالی صاحب لگڑان دے کیوں ہو؟ آکے گٹے تے موسیٰ پاک نے ڈنڈا ماریا. ڈنڈا ماریا آئی معراج دی رات 550 سال پہلے نشان بھی موجود ہے تے او دا اثر بھی موجود ہے. ہن تساں دسو نبی دے غلامو تیرے بزرگ نے حضرت قبلہ قمر صاحب دے والد گرامی نے حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دے اس غلام نے حضور دے دین دے اس چوکیدار نے جنہیں نصف صدی تیرے اس پنڈ حضور دے دین دا پارا دے مرد اعزاز حاصل کیتا ہے. تساں دسو میرے تے تیرے لجپال نبی دا اے نوکر تے غلام تیرے پنڈ تیرے علاقے تیرے قصبے تیرے گھر وچ موجود ہے جیڑا نبی جیڑا کریم نبی میاں والی دے جیل والے قیدی علم الدین تو واقف جیڑا نبی حیدرآباد دی جیل دے عبد القیوم تو واقف جیڑا نبی اڈیالہ جیل دے غازی ممتاز تو واقف سبحان اللہ جیڑا نبی 500 سال بعد جمن والے امام غزالی کو واقف ہے. اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے او سیال دے قمر الدین تو بھی واقف ہے. سبحان اللہ او بولڑے دے میرے علی تو بھی واقف ہے. او بریلی دے احمد رضا تو بھی واقف ہے. او پھر مراد آباد دے نعیم الدین تو بھی واقف ہے. بے شک او نبی تیرے میرے اس پنڈ دے اس درویش کو بھی واقف ہے جنہیں ساری زندگی انہاں دیا نعتاں تے انہاں دیا عزتاں تے عظمتاں دے ترانے پیش کیتے ہیں. آؤ نبی دے غلامو اپنے اس حسین بزرگ دی فکر تے نظریے نو اگے نسلاں وچ منتقل کر دی ہویا اس فکر نال جڑ جائیے. نبی دی نگاہ میں شکر ہو جائیے. لجپال نبی دے دربار دربار اندر مقبول ہو جائیے. او دے لئی کیڑا کام کرنا ہے؟ اپنی جلوت نال بھی درود شروع کرو خلوت نال بھی درود شروع کرو. دروداں دے نغمے دروداں دے گجرے دروداں دے وظیفے جدو مسلسل ادا اپنی زباناں تے ترانہ جاری رکھو گے پھر تواڈے گھراں وچ سیکولر لبرل لوگ پیدا نہیں ہون گے. جدو تواڈی میری جلوت خلوت پاکیزہ ہوئے گی پھر تیرے میرے معاشرے دا رانا ثناء اللہ یہ بکواس نہیں کرے گا کہ نواز شریف کا استقبال حج کو زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پھر تیرے میرے معاشرے دا فیصل پاڈا یہ نہیں بھونکے گا اللہ تو بات سب تو بڑا عمران خان ہے. پھر تیرے میرے معاشرے دا مولا بخش چانڈیا ہے بکواس نہیں کرے گا چیئرمین PPP دی بات میرے لئی ایمان کا درجہ رکھ دیے. پھر تیرے میرے معاشرے دی لنڈے دی انگریز موم بتی آنٹیاں دی بدکار اولاد اسمبلی میں کھڑی ہو کے پھر اسرائیل دی بولی نہیں بولے گی پھر یہودیاں دے حق وچ وہ کدے بھی زبان کے استعمال نہیں کرے گی. پھر انہوں پتہ ہوئے گا یہ معاشرہ محمد عربی دے غلامہ ہے. یہ سوسائٹی قتل و غارت والی نہیں. یہ سوسائٹی بم برود والی نہیں. یہ سوسائٹی سکولاں ہسپتالاں کالجاں یونیورسٹیاں دے بچیاں دیاں گردناں کٹن والی نہیں. یہ جلوت خلوت میں درود و سلام نال جوڑ کے اس معاشرے وچ امن قائم کرنے والے لوگ نے محبت دے نغمے الاپن والے لوگ نے عشق اور محبت اور چاہت الفت کے گلشن آباد کرنے والے لوگ نے. اللہ کریم اس سے فکر اس سے نظریے اس سے سوچ نال توانو مینو سلامت رکھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں.